بھارتی میڈیا جو ہے اس نے باقاعدہ آپ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے کہ وارنٹ گرفتاری نکلوا دیے ہیں اور انہوں نے انٹرپول سے بھی رابطہ کر لیا ہے۔ NIA نے ساجد بھٹی کے خلاف NBW حاصل کر لیا ہے۔ شہزاد بھٹی کے خلاف غیر ضمانتی وارنٹ جاری ہو گیا ہے۔ NIA سپیشل کورٹ دا ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਭੱਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਟਰਪੋਲ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ایک کیس تھا جلندر کا کوئی ہینڈ گرنیڈ کا، اس میں میرا نام دیا ہوا تھا، جاری کر دیے انہوں نے ریڈ وارنٹ کہ یہ کسی بھی کنٹری میں بیٹھا تھے اس گرفتار کر کے تو ہندوستان لے کے جایا جائے۔ اس طرح کے یہ 50 ریڈ وارنٹ بھی جاری کر لیں تو مجھے کوئی اس کا ایشو نہیں ہے۔ کوئی فلم ہے جو آنے والی ہے سلمان خان کی، آپ وہ آنے نہیں دے رہے، کیا اتنا اثر و رسوخ ہے آپ کا بالی ووڈ کے اوپر؟ وہ فلم ہم ریلیز نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ میرا جو دشمن ہے سب سے بڑا لارنس بچنوئی، اس کو ہیرو دکھایا گیا ہے اور دوسروں کو سب کو جو ہے کہ وہ زیرو۔ ہم سمجھ گئے کہ کوئی ہرن کا شکار کر رہا ہے۔ اگر وہ فلم ریلیز ہو جاتی ہے تو پھر اگر وہ فلم پہلے نمبر پہ تو ہونی نہیں ہے ریلیز، اگر وہ اس کا پروڈیوسر جو ہے وہ کرے گا ریلیز تو پہلے اتنی چیزوں میں نام ہے اس کی، ایک جگہ پہ بھی نام ہو جائے گا تو مسئلہ نہیں ہے، اپنا پھر وہ ذمہ دار خود ہوگا۔ کسی بھی پروڈیوسر نے اگر پاکستان کے خلاف کوئی بھی ان لوگوں نے مووی بنائی، اس میں جو بھی پروڈیوسر ہوگا یا جو کاسٹ اس میں کام کر رہی ہوگی وہ جو ہے کہ وہ اپنے ذمہ دار خود ہوں گے۔ اب لارنس بچنوئی گینگ جو ہے اسی طرح فروتیے اور بھتے حاصل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اندر اداروں کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے اور ایک جیل کی خود میں خود بھی گھسا ہوا ہے، اپنے بھائی کو بھی گھسایا ہوا ہے، جس کی کال ہمیں آ جاتی ہے کہ بھائی ہم سے فروتی مانگ رہے ہیں تو ہم اس کو بڑے اچھے سے پھر فروتی دیتے ہیں، پھر اس کی ساتھ نسلیں بھی فروتی نہیں دوبارہ مانگتے۔ صاحب آپ کے نام کے ساتھ بھارتی میڈیا میں بہت نام آتا رہا فرخ کھوکھر صاحب کا، بھارتی پروپیگنڈا کے دوسرے ساتھی آتنکوادی کو پاکستان میں سزا ہو گئی، آپ کے نام کے ساتھ اس کا نام جوڑا جا رہا ہے، کس حد تک درست ہے؟ اصل میں فاروق بھائی کے ساتھ میری دوستی ہے، ایک صاف ستھری دوستی، نہ ان کے کسی معاملوں میں میرا ہاتھ ہے، نہ کبھی میری ایسی ان کے ساتھ دوستی ہوئی ہے، صرف ایک ملنے ملانے کی بھائیوں والا پیار ہے۔ باہر کنٹریوں میں وہ آتے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ملتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک کرائم سٹوریز اور میں ہوں محمد اسد سلیم۔ شہزاد بھٹی جن کے نام سے تو آپ واقف ہوں گے، لیکن ایسا کیا ہے کہ بھارت ان کے نام سے کانپتا ہے؟ بھارت جو ہے وہ ان کو پکڑنے کے لیے ہر طور کوششیں کر رہا ہے۔ اب یہ معاملہ دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ بھارت نے ان کے ریڈ وارنٹ جاری کر دیے ہیں اور ان کو ہر صورت میں گرفتار کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے، یہ سب آج ہم جانیں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں نئی مصطفیٰ صاحب موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ سر ہم جو ہے وہ آج ہمارے ساتھ شہزاد بھٹی صاحب بھی آڈیو کال پہ موجود ہوں گے، تو ہم بڑھتے ہیں پہلے شہزاد بھٹی صاحب کے ساتھ۔ میں چاہوں گا کہ آپ پہلا سوال ان سے کریں تاکہ ہم اس پروگرام کو آگے شروع کر سکیں۔ آج ہم شہزاد بھٹی صاحب سے ناظرین یہ جانیں گے کہ آخر وہ کیا وجوہات ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اب ان کے ریڈ وارنٹ کیوں جاری کیے گئے ہیں، اور وہ کیا وجہ ہے کہ جو ایک سلمان خان کی زندگی کے اوپر، ان کے زندگی کے ایک واقعے کے اوپر بننے والی فلم ہے، وہ یہ ریلیز نہیں ہونے دے رہے، اور فرخ کھوکھر جو حال ہی میں بھی پاکستان میں گرفتار ہوئے ہیں اس پہ ان کا کیا موقف ہے؟ تو سر اوور ٹو یو، آپ شہزاد بھٹی صاحب کو انٹروڈیوس کروائیں پلیز۔ بھٹی صاحب کی گفتگو جو ہے نا جی وہ ناظرین تک پہنچے گی، اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں گزشتہ 3-4 روز سے مسلسل ٹھیک ہے، وہ بھارتی میڈیا کے اوپر ایک بخار کی طرح جی نازل ہیں باقاعدہ۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ وہ ریڈ وارنٹ بھی حاصل کر رہے ہیں، پاکستان سمیت دیگر ممالک سے بھارت رابطہ کر رہا ہے ٹھیک ہے، اور ان سے کہہ رہا ہے کہ شہزاد بھٹی ہمارے حوالے کرو۔ ان کے ساتھ ایکسٹریڈیشن ہے، معاہدہ ہے یا نہیں ہے، صحیح ہے، اس کے باوجود یہ مطالبہ ہو رہا ہے۔ 2 باتیں۔ تیسری بات، لارنس بچنوئی جیل کے اندر بیٹھ کر جو کچھ کر رہا ہے، اس نے اپنے ساتھی بہت سارے جو چھوڑ گئے اس کو، ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر رکھا ہے۔ اپنے بھائی کی انمول بچنوئی کی گرفتاری کا الزام مخبری کا ان پہ عائد کر رہا ہے۔ اب صورتحال اسٹیٹس کو کیا ہے یہ بھی بھٹی صاحب بتائیں گے۔ جو یہ پبلک چینل ہے ہمارا، ٹھیک ہے، اور ہمارا یہ شو جو ہے، اس کو یہ اعزاز ہے کہ بھٹی صاحب ہمارے علاوہ کسی اور چینل پہ گفتگو نہیں کر رہے، نہ کسی کو انٹرویو دے رہے ہیں۔ تو ہم شہزاد بھٹی صاحب کے مشکور ہیں کہ وہ ہمارے ناظرین سے ایک نامعلوم مقام سے مخاطب ہیں اور ہمیں وہ ساری ڈیٹیل بتائیں گے کہ اس وقت ان کے ساتھ جو بیت رہی ہے وہ کیا ہے،
اور انٹرپول سے جو ان کے لیے رابطہ کیا گیا صحیح۔ گرفتاری کے لیے ریڈ وارنٹ کے بعد، وہ کیا ہے، اس کے حقائق کیا ہیں، اور لارنس بشنوئی کہاں کھڑا ہے اس وقت، ٹھیک ہے۔ بھٹی صاحب سے اس کے مراسم خراب ہونے کی وجہ کیا ہے، فروخ بھٹی صاحب کا آپ نے تذکرہ جی۔ کیا، ان کو سزا کے بعد کیا صورتحال ہے، جی۔ یہ ساری گفتگو جو ہے نا۔ بھٹی صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہیں۔ آپ یہ فرمائیں کہ ایک دفعہ پھر ہائپ کریٹ ہو گئی ہے، اور بھارتی میڈیا جو ہے وہ یوں لگ رہا ہے جیسے اس نے باقاعدہ آپ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے آپ کے وارنٹ گرفتاری نکلوا دیے ہیں، اور انہوں نے انٹرپول سے بھی رابطہ کر لیا ہے، اور پھر آپ کو مختلف تھریٹس بھی ہیں، اور یہ بھی بھارتی میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ پاکستان کے بعض ادارے ایسے ہیں جو شہزاد بھٹی صاحب کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں آپ اس کو؟ یہ تو آپ پہ ایک نیا اعلان جنگ ہے۔ انہوں نے اعلان نہیں کیا سر، یہ کہ ایک کیس تھا جلندر کا، کوئی ہینڈ گرنیڈ کا، اس میں میرا نام دیا ہوا تھا، تو اس میں جو ہے کہ جاری کر دیے ہیں انہوں نے ریڈ وارنٹ کے، یہ کسی بھی کنٹری میں بیٹھا تھے، اس کو مجھے جو ہے کہ گرفتار کر کے تو ہندوستان لے کے جایا جائے اور وہاں پہ جو ہے کہ کورٹ میں پیش کیا جائے۔ تو ایسے میں ان کی گدڑ بھگتیوں سے نہیں ڈرتا ہوں، اس طرح کے یہ 50 ریڈ وارنٹ بھی جاری کر لیں تو مجھے کوئی اس کا ایشو نہیں ہے۔ انہوں نے تو ہمیشہ یہ بزدلانہ کارروائیاں ہمارے اوپر کرتے ہی رہتے ہیں انڈیا والے، یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں ان کے اداروں کی طرف سے۔ تو انہوں نے ایک کیس تھا میرا، آپ کو شاید یاد ہو کہ جلندر میں راہپور رسول پور میں ہاں جی، ہاں کوئی جی، ہاں جی۔ گرنیڈ کا معاملہ تھا، اس میں انہوں نے میرا نام دیا ہوا تھا۔ تو اس میں جو ہے کہ کورٹ نے یہ ان کی ادارہ ایجنسی ہے، اس نے میرے کورٹ سے ریڈ وارنٹ جاری کروائے ہیں کہ کسی بھی کنٹری میں آیا تو ہم اس کو گرفتار کر کے تو انڈیا لے کے آئیں گے۔ تو یہ ایسے ان کی بیوقوفی ہے۔ میرے پاس برازیل کا پاسپورٹ ہے، پاکستانی پاسپورٹ میں ہولڈر ہوں، پاکستانی شہری ہوں، مجھے یہ کہاں لے کے جا سکتے ہیں؟ یہ اپنی عوام کو جو ہے نا بیوقوف بنا رہے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے، کوششیں کر رہے ہیں، جب لے کے جائیں گے زندہ تو دیکھی جائے گی جی، اب ڈرنے والا نہیں ہوں میں کسی سے۔ لیکن بات سنیں نا، وہ جس انداز سے پورا حملہ آور ہوئے ہیں آپ پہ، اس سے تو آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے، اور خدا نہ کرے وہ برازیل میں بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ پہ کوئی ایسا اٹیک ہو سکتا ہے یا وہاں کی پولیس گرفتار کر سکتی ہے۔ انٹرپول سے رابطہ کیا آپ کی حوالگی کے لیے، وہ پاکستان کو بھی کہہ رہے ہیں، ہم کہیں گے کہ پاکستان ان کو ہمارے حوالے کرے، اور ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے یا نہیں ہے پاکستان انڈیا کا۔ لیکن یہ وہ ان کا پروپیگنڈا جو ہے وہ اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ خدشات میں ان میں خاصا اضافہ ہو گیا ہے۔ زندگی موت تو سر دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ 2% کے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر ان کے ہاتھ میں ہوتا تو کوئی بندہ زندہ ہی نہ ہوتا۔ باقی رہے گی جو تھریٹ والی بات یا میری جان کو خطرہ، وہ تو میں پچھلے تقریباً 5-6 سال سے بہت زیادہ فیس کرتا آ رہا ہوں نا۔ تھریٹ تو مجھے 6 سال سے ہے، میں اپنے فیس کر رہا ہوں۔ تو باقی پاکستان سے یہ انہوں نے مجھے مانگا ہے، تو پاکستان میں جب جاؤں گا تو تب کی بات ہے۔ ہاں میں برازیل میں ہوں، میرے پاس یہاں کا پاسپورٹ ہے، سب کچھ ہے، یہاں پہ بھی جب آئیں گے تو میں کیس فیس کروں گا۔ بھاگتا نہیں ہوں سر، نہ پہلے بھاگا تھا، نہ آج بھاگوں گا، اور نہ ہی آنے والے ٹائم میں کبھی بھاگوں گا انشاءاللہ۔ پچھلے دنوں میں بھٹی صاحب آپ کی جو رہائش گاہ تھی کسی غیر ملک میں، اس رہائش گاہ پہ انہوں نے ریڈ کیا تھا، اور کئی ممالک کی ایجنسی ادارے جو ہیں وہ آپ کی گرفتاری کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ اس میں یہ ہوا تھا کہ ان سے پہلے تو اکیلے کچھ بھی نہیں ہوا تھا، انڈیا کے جو ادارے تھے انہوں نے یہ کیا تھا کہ پرتگال کے اداروں کو، پولیس کو ملا کے، اور کینیڈا کی پولیس کو ملا کے اس کو میرے ایک بڑی ساری فائل بنا کے بہت بڑا مجھے اس میں دکھا کے کہ یہ جی ہمارے ملک میں جو ہے کہ دھماکے کروا رہا ہے، اس طرح کی چیزیں کروا رہا ہے۔ تو انہوں نے ایک مل کے ایک آپریشن کیا تھا میرے ادھر برازیل میں، تو وہاں پہ پولیس کا ریڈ ہوا تھا، لیکن اس کو بھی میں نے فیس کیا تھا، تو میں کلیئر ہو گیا تھا اس میں سے بھی۔ تو میں ابھی آج اپنے گھر بیٹھا ہوں اسی وجہ سے۔ اچھا بھٹی صاحب، ایک بات جو ہمارے ناظرین جو ہے بار بار پوچھتے ہیں آپ کے حوالے سے کہ آپ پاکستان کیوں نہیں آتے؟ کون سا امر مانے ہے، کون سی رکاوٹ ہے آپ کے، کون سا بیریئر ایسا ہے جس کو عبور کرنا آپ کے لیے پولیس رات ہے؟ پاکستان میں سر 2 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ میں جب پاکستان میں بیٹھا ہوں گا تو یہ لوگ ان سے میرے ملک سے مانگیں گے کہ جی ہمیں شہزاد بھٹی دو، تو میں اپنے ملک کا نام خراب نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ میں پاکستان میں یہ نہ کہیں کہ پاکستان سے بیٹھ کے یہ بندہ یہ فلانے کام کر رہا تھا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ میری دشمنی ہے تھوڑی سی اپنے پاکستان میں، تو اس کو میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں پاکستان میں کوئی اس طرح کی حرکت کروں یا وہ میرے ساتھ کریں جس سے لڑائی بڑھے یا کچھ بھی، اس لیے میں اپنی اچھی ایک زندگی جو ہے نا باہر گزار رہا ہوں۔ تو یہ 2 وجہ ہیں بس۔ اچھا بھٹی صاحب، آج سے پہلے ہم سنتے تھے کہ حاجی مستان صاحب کا نام آتا تھا کہ وہ بالی ووڈ کے اوپر راج کرتے ہیں،
اس سے پہلے بھی بہت سارے نام آتے تھے, کہا جاتا تھا کہ یہ بالی ووڈ کے اوپر راج کرتے ہیں. اب جب ہم آپ کو سنتے ہیں, جب آپ کے بارے میں سنتے ہیں انڈین میڈیا سے, تو وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑے ڈان جناب شہزاد بھٹی صاحب, آتنکوادی شہزاد بھٹی صاحب. آپ کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی فلم ہے جو آنے والی ہے سلمان خان کی, آپ وہ آنے نہیں دے رہے. کیا اتنا اثر و رسوخ ہے آپ کا بالی ووڈ کے اوپر؟ جی دیکھیں, ہم نے سیدھی بات کرتے ہیں, ہم نے اپنا نام منوایا اس ملک میں اور ٹھیک ہے. سب کے اوپر منوایا. جتنے بھی یہ فلم سٹار بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے آپ کو بنا کے سٹار بنے ہوئے ہیں, ان کو ہم نے بتایا کہ اصل سٹار کون ہے. اور ساری سی بات ہے, اس پہ ہمارا مسئلہ چل رہا ہے. وہ فلم ہم ریلیز نہیں ہونے دے رہے ہیں کیونکہ اچھا, اس کو جو میرا جو دشمن ہے سب سے بڑا, لارنس بچنوئی, جس کو ہم لارنس کھوتی کہتے ہیں ٹھیک سارے, ہے. تو وہ جو ہے کہ اس کو ہیرو دکھایا گیا ہے اور دوسروں کو سب کو جو ہے کہ وہ زیرو ہیرو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو. تو یہ صحیح. ہم نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی ہوا ہے. اور اگر وہ ریلیز کرے گا تو وہ اپنا ذمہ دار پھر خود ہوگا. بھٹی صاحب, لارنس بشنوئی کا تذکرہ آپ نے کیا, آپ پہ یہ الزام بھی بھارتی میڈیا کا ہے کہ آپ نے لارنس بشنوئی کے بھائی انمول بشنوئی کو امریکہ سے گرفتار کروایا ہے. مخبری آپ کی تھی نہیں اور سر, وہ نہیں, ہم نے گرفتار نہیں کروایا. جب اس کو لارنس بشنوئی کو پتا چلا نا کہ میرے بھائی کی گردن تک شہزاد بھٹی کا ہاتھ پہنچ گیا ہے, تو اس نے وہاں سے اپنے بھائی کو بلوایا امریکہ سے. وہ ایک ڈرامہ دکھایا گیا کہ وہاں گرفتار ہوا ہے, گرفتار کر کے اس کو واپس لایا گیا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اس نے اپنے بھائی کی جان ہمارے ہاتھوں سے بچا کے, اس کو جس کھڈ میں وہ خود گھسا ہوا ہے جیل کی میں, اسی کھڈ میں اس نے اپنے بھائی کو بھی گھسا دیا, صرف ہمارے ڈر کی وجہ سے, اور کچھ بھی نہیں. صحیح ہے. کہتے ہیں کہ لارنس بشنوئی آپ سے اتنا ڈرتا ہے کہ اس نے درخواستیں دی ہیں عدالت کو کہ میری جیل جو ہے وہ چینج کی جائے, مجھ پر کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے. اس نے اصل میں میرے ساتھ ٹائم گزارا ہے دوستی میں, تو اس کو پتہ ہے کہ شہزاد بھٹی کی پاور کیا ہے, یا شہزاد بھٹی کیا کر سکتا ہے. اس لیے اس نے اپنی جیلیں چینج, اس کے بھائی کو کورٹ میں لے کے جایا. ان لوگوں نے جو ہے کہ بل پروف جیکٹیں مانگی ہیں کہ ہمیں بل پروف جیکٹیں دی جائیں, ہمیں شہزاد بھٹی کی طرف سے تھریٹ ہے. تو یہ سارے ان کی ساری گینگسٹری ہم نے نکالی ہے. جب یہ لوگوں کے بچوں کو مارتے تھے بے گناہ صرف اپنا نام بنانے کے لیے, میڈیا میں نام شو کرنے کے لیے, تو اس ٹائم ان کے دلوں میں ڈر نہیں ہوتا تھا. تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اگر ان کے دلوں میں ڈر بٹھایا ہے تو بڑے بڑے گینگسٹروں کے تو وہ شہزاد بھٹی نے بٹھایا, اور کسی نے نہیں بٹھایا. بھٹی صاحب, ایک ہمارے ناظرین جو ہے نا, وہ ایک بات پہ سراپا سوال ہے کہ آخر بھٹی صاحب کو بھارت سے مخاصمت کیا ہے, کس وجہ سے آپ بھارت کے خلاف نبرد آزما ہیں, اور یہ جو آپ نے کلمہ حق کہا ہے بھارت کے خلاف, یہ بعض ہمارے پاکستانی اداروں کے ایما پر پشت پناہی پہ کہا ہے یا اپنے طور آپ نے اعلان جنگ کیا ہے؟ نہیں جی, یہ اللہ کا شکر ہے کہ خود سے کیا ہوا ہے جو بھی کیا ہے. اور جو اعلان ہے عوام کے ساتھ تو ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. عوام تو میرے ادھر جو لوگ رہتے ہیں وہ میرے بھائیوں کی طرح میرے ساتھ پیار کرتے ہیں. اگر ہمارے ایک فون کال پہ بہت کچھ کر دیتے ہیں. ہمارا جو مسئلہ ہے نا, وہ ہمارا مسئلہ یہ جو جھوٹے گینگسٹر ہے نا وہاں پہ جو بنے ہوئے لارنس جیسے, ان کے ساتھ ہے. اور جو ہمارا جو پولیس والا یا کوئی ان کی ایجنسی والا بے فضول میرے کسی بندے کو پکڑے گا یا اس کے اوپر پرچے دے گا, اس کے ساتھ میری دشمنی ہے. باقی عوام کے ساتھ تو ہماری کوئی دشمنی نہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں کی جو ریاست ہے وہ ایسے گینگسٹرز کو سپورٹ کرتی ہے, جیسے کہ لارنس بشنوئی ہے, وہ بھی ریاست فنڈڈ اس کو کرتی ہے اور وہ کام کرتا ہے اپنے سارے؟ نہیں دیکھیں, ان کو ساری جو لارنس کو اور لارنس کے بھائی کو جو سپورٹ ہے وہ ان کے اداروں کی اور ان کے بڑے بڑے پولیٹیشین ہیں ان کی سپورٹ ہے, جو کہ یہ جیل سے اس سے بیٹھ کے کام کروا رہے ہیں. اور کام یہ باہر ٹارگٹ کلنگ دوسری کنٹریوں میں بھی ان کی جو ایجنسی ہے وہ کرتی ہے, صرف نام اس کا ڈال دیتے ہیں. جس طرح کہ کینیڈا میں بھی ثابت ہو گیا تھا کہ یہ نے جو ہے کہ وہاں پہ ایک سردار کو قتل کروایا تھا, تو اس کا جو ہے نا صرف یہ نام یوز کرتے ہیں. وہ تو ایک چڑی نہیں کسی جگہ پہ مروا سکتا کسی ملک میں. میرے ساتھ ان لوگوں نے کتنی دفعہ لوکیشنیں یورپ کی ڈالی ہیں, کوئی بھی نہیں آتا. ان کا ایک بندہ بھی فیس پہ آ کے ویڈیو تک نہیں بنا سکتا ہے. ہم لوگ تو بیٹھ کے جواب دیتے ہیں نا, کنٹریاں چینج کرتے ہیں آتے جاتے ہیں, ان کا بندہ تو فیس پہ نہیں آ سکتا ہے اپنے کسی پہ. اتنے ڈرپوک لوگ ہیں یہ. اچھا بھٹی صاحب, آپ کے کچھ ساتھیوں اور جو آپ کے دعوے دار تھے ساتھی ہونے کے, ان کے خلاف ایک کاروائی ہوئی ہے پچھلے ماہ کے دوران, اور آپ کے کوئی 200-250 افراد کے ٹھکانوں پر انہوں نے حملے کیے ہیں, آپریشن کیے ہیں, چھاپے مارے ہیں, اس میں کچھ آپ کے لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ جی, اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ سر ان دنوں میں
اصل میں نا انڈیا کے جو پولیس والے ہیں ان کی آتی ہیں پروموشنیں، آپ کو پتہ ہے پروموشنیں آتی ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں کہ کچھ 5 جگہوں پہ میری پہ ریڈ کر دیا اور 45 جگہوں پہ ویسے ہی کسی غریبوں کے اٹھا یا کسی کی سفارش پہ اٹھا لیے، رشوت لے کے اٹھا کے، تو وہ میرے ساتھ نام جوڑ کے ان کا تو اپنی پروموشنیں کرواتے ہیں. کیونکہ شہزاد بھٹی کا بندہ اگر یہ کہتے ہیں ہم نے گرفتار کر لیا، سمجھ لو 100 بندے کے برابر ایک بندہ گرفتار ہم نے کر لیا. تو یہ ٹوٹل ڈرامے بازی کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، صرف اپنی پروموشنیں کروانے کے لیے. بھٹی صاحب ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین کہ آپ کا اتنا تعلق، اتنا ساتھی پنا تھا پورے کا پورا بشنوئی کے ساتھ، علیحدگی کی وجہ کیا بنی تھی؟ علیحدگی کی وجہ ہماری یہ بنی تھی کہ جب یہ لاسٹ والی جنگ ہوئی ہے ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے کچھ دن پہلے جو ہے نا اس نے لاہور بشنوئی نے اپنی طرف سے ایک پیغام دیا تھا کہ بھی جو ہے نا پاکستان میں گھس کے تو تقریباً کچھ 1.25 لاکھ کے قریب جو ہے نا مسلمان ماریں گے وہاں پہ. تو اس نے یہ وہ بیان دیا تھا، تو میں نے اس کو فون کیا کہ جب میں تمہارے ملک میں اس طرح کی بات کبھی نہیں کی ہے تو تم میرے پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کے کیوں دیکھو، یا میرے مسلمان بھائی کی طرف آنکھ اٹھا کے کیوں دیکھو. تو وہاں سے جو ہے کہ ہماری خراب ہو گئی تھی. ویسے بھی یہ اس نے ہمارے پیسے شیسے بھی کافی سارے جو ہے کہ دبائے ہوئے تھے کہ جی میں آج دیتا ہوں کل دیتا ہوں. ہم نے وہ پیسہ بھی اپنے ملک کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے چھوڑ دیا، دفع کیا، اپنا صدقہ دے دیا، تو ہم نے فارغ کروا دیا. تو ہمارے یہ ورنہ یہ تو سارا دن جو ہے بھٹی بھائی کر رہا ہوتا تھا. ان کے میں وائس میسج آپ کو سنا دوں، آپ کہیں گے یہ کہاں کا گینگسٹر ہے، بچہ اچھا ہے ہمارا. بھٹی صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت لارنس بشنوئی گینگ کا سٹیچر کیا ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ گولری برار نے چھوڑ دیا، آپ نے چھوڑ دیا، آپ کے ساتھیوں نے چھوڑ دیا، بالخصوص یہ ذیشان وغیرہ کا جو گروپ تھا آپ کا، وہ سارے کا سارا اس سے الگ ہو گیا. اب لارنس بشنوئی گینگ جو ہے اسی طرح فروتیے اور بھتے حاصل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ وہ سارے کے ہم نے سب نے چھوڑ دیا، ہم سب نے چھوڑ دیا. اور اس کا سٹیٹس ابھی یہی ہے کہ یہ اندر اداروں کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے، اور ایک جیل کی خود میں خود بھی گھسا ہوا ہے، اپنے بھائی کو بھی گھسایا ہوا ہے. کچھ ان کے ساتھ کے جو ہے نا وہ سمجھ لیں گلی کے جو گنڈے چماڑے ہوتے ہیں، وہ باہر کی کنٹریوں میں بیٹھے چھپے صرف لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہمیں پیسے دو. لوگوں کے پیسے پہ پل رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں. اور ان کو کوئی بندہ 1 روپے فروختی نہیں دے رہا، آج کے دن میں کوئی بھی نہیں دے رہا. کسی سے یہ فروختی مانگتے ہیں تو دوسری سائڈ سے ہماری کال جاتی ہے کہ آ جاؤ ہم تمہیں دیتے ہیں اس کے دوسرا فروختی جدھر سے بھی اٹھانی آ جاؤ. تو اس لیے کوئی سٹیٹس نہیں ہے، صرف ان کی نیوزوں نے اور ان کے میڈیا نے اس کو ڈاؤن بنایا ہوا ہے. بھٹی صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان سے یہ فروتی مانگتا ہے بشنوئی گینگ یا ان کے اراکین جو باقی ماندہ لوگ ہیں، تو آپ ان لوگوں کو جو فروتی دینے سے انکار کرتے ہیں ان کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں وہاں؟ ہم اس کو ہم نے تقریباً 1 سال سے اعلان کیا ہوا ہے کہ لارنس بشنوئی، یہ جو لوگ اس کو جو ہے ایک گینگسٹر بھی نہیں کہتے ہیں، ہماری زبان میں اس کو ایک کھوتی کہا جاتا ہے، اور اس کے تمام جتنے اس گروپ میں بندے ہیں ان سب کو ہم کھوتی کہتے ہیں. ہم نے ان سب لوگوں کو بتایا ہوا ہے انڈیا کے کہ کوئی بھی بندے سے یہ فروتی مانگے تو ہمیں فون کرو، ہمارے ساتھ رابطہ کرو کہ ان کا کوئی بندہ فروتی لینے آئے یا دوبارہ کال آئے تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. تو اسی طرح ہوتا ہے، جس کی کال ہمیں آ جاتی ہے کہ بھائی ہم سے فروتی مانگ رہے ہیں تو ہم اس کو بڑے اچھے سے پھر فروتی دیتے ہیں، پھر اس کی 7 نسلیں بھی فروتی نہیں دوبارہ مانگتے. اگر اسی طرح بتے اور فروتیاں کٹھیاں کر رہا ہوتا تو آپ کو نیوزوں میں یا کہیں پہ سننے کے لیے مل جاتا. یہ صرف اس ٹائم پہ جو ہے نا اپنی صرف جان بچا رہے ہیں اندر بیٹھ کے چھپ کے، اور کچھ بھی نہیں ہے. کوئی ان کے ساتھ پارٹنر، کوئی ان کا ساتھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ان کے ساتھ دے یا کچھ بھی. سب کی آنکھیں کھل چکی ہیں، سب کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ لارنس بشنوئی جو ایک گندا انسان ہے، صرف اداروں کے آگے استعمال ہو رہا ہے، ایجنسیاں جو ہیں کہ اس کو استعمال کر رہی ہیں. تو اس لیے سب لوگوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے. تو بہتر ہے جو رہ گئے ہیں وہ بھی آج اس کو چھوڑ دیں تو شاید ان کا کوئی بھلا ہو جائے گا یا زندگی ان کی سیٹ ہو جائے گی. اگر وہ نہیں چھوڑیں گے تو اسی طرح ہی ذلیل ہوں گے. بھٹی صاحب آپ کے نام کے ساتھ بھارتی میڈیا میں بہت نام آتا رہا فرخ کھوکھر صاحب کا. جی جی. اور اب وہ گرفتار ہو گئے ایک مقدمہ قتل میں، عمر قید کی سزا ہو گئی ان کو. اس سے پہلے ان کی اہلیہ کے قتل کے الزام میں وہ برضمانت تھے. جی. اب یہ کہتا ہے بھارتی پروپیگنڈا کہ پاکستان کے ایک آتنکوادی شہزاد بٹ کے دوسرے ساتھی آتنکوادی کو
पाकिस्तान में सजा हो गई, आपके नाम के साथ उसका नाम जोड़ा जा रहा है, किस हद तक दुरुस्त है? असल में फारूक भाई के साथ मेरी दोस्ती है, एक साफ सुथरी दोस्ती, ना उनके किसी मामलों में मेरा हाथ है, ना कभी मेरी ऐसी उनके साथ दोस्ती हुई है। सिर्फ एक मिलने मिलाने की भाइयों वाला प्यार है। बाहर कंट्रियों में वो आते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, मिलते हैं, तो उनका ये हर उस बंदे का मेरे का नाम जोड़ने की कोशिश करते हैं जिसके साथ मेरी ज्यादा मुलाकातें हों, तस्वीरें हों, वीडियो हों, तो उनके साथ ये जोड़ने का करते हैं। तो हमारे मुल्क में तो एक चिड़ी भी जो है मर जाए ना, तो वो ये पोस्टें डालनी शुरू हो जाते हैं कि जी हमने ये करवा दिया, वो जिस तरह पिछले दिल में एक मूवी बनाई है इन्होंने, तो जी। वो वाली फीलिंग लेते रहते धुरंधर। हैं, और तो कुछ भी नहीं। हमारे अदारे बड़े एक्टिव हैं सर, होने से पहले मेरे जैसे बंदे को काम होने से पहले कुछ पहले पता चल जाता है, कुछ महीनों को, तो हमारे तो मुल्क के अदारों को तो बड़ी पहले से पता चल जाता है सर। अच्छा भट्टी साहब, क्योंकि अभी आपने एक जिक्र किया मूवी का, जो धुरंधर मूवी थी इनकी आई, उन्होंने बड़ा प्रमोट भी किया। दूसरी जानिब जब जी, हकीकत जी। दिखाई गई, सतलुज मूवी बनाई गई, तो ना सिर्फ इन्होंने सतलुज मूवी को बैन किया, बल्कि उनके जितने अदाकार हैं, जो पंजाबी अदाकार हैं, उनके ऊपर जो है वो अरसा हाथ तंग किया गया, उनको थ्रेट किया गया कि क्योंकि उन्होंने इस मूवी में काम किया है तो उनकी जान को भी अब खतरा है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? सर इसमें यह है कि पंजाबी जो है ना, पंजाबियों को तो खतरा ही रहा है इंडिया में। जितने पंजाबी हैं वो किसी भी तरीके से कोई अपना आना चाहे तो उनको खतरा ही रहता है। तो दूसरी मूवी में असल में इनकी बल्ले बल्ले हो रही थी ना इनके अदारों की, और पाकिस्तान को शायद इनकी सोच के मुताबिक नीचा दिखाने की कोशिश की गई है, तो इसलिए वो मूवी चलाई है इन्होंने। और वो जो पंजाबी मूवी थी दूसरी, वो उसमें इनके असल चेहरे नजर आए हैं, तो उन्होंने वो मूवी चलने नहीं दी। मूवी तो वैसे ही पूरी दुनिया ने देख ली है सर। भट्टी अगर साहब, इतने बड़े डरपोक हैं, इतने बड़े जो है ना कमजोर हैं, सबसे पहला ये काम ये करते हैं। अब मुझे बैन किया हुआ है इन्होंने पूरे इंडिया में, कोई मेरी दुनिया की ऐप नहीं चल सकती है, कोई सोशल मीडिया नहीं चल सकता। ये सबसे पहला काम करते हैं, चीजें ब्लॉक कर देते हैं। ये कहते हैं बहुत बड़ा हमने तीर मार लिया, शायद हमने ब्लॉक करके या डिलीट करके या चैनल ब्लॉक करवा के, जिस तरह आपके बड़े सारे चैनल ब्लॉक हैं इंडिया में। अच्छा भट्टी साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी के कई वाक़यात में आपने हमें पहले मुत्तले कर दिया कि भारतीय इदारे, एजेंसियाँ और भारतीय ग्रुप गैंग जो हैं वो पाकिस्तान में इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। और आपने एक वाक़या मुझे याद है, आपने ये भी कहा कि फ़ंड्स ट्रांसफ़र हो गए हैं दुबई से। ये इत्तलात जो आपकी हैं ये किस हद तक दुरुस्त होती हैं? नहीं देखें, आपके सामने साबित भी हुई है कि मैंने जिन जिन शहरों के आपको नाम लिए थे, तकरीबन उन सब शहरों के अंदर जो है कि रेड्स हुए थे, उसके बाद बंदे गिरफ्तार किए गए थे, तो वो भी साबित हुई थी। बस ये जिस तरह के ये लॉरेंस है, ये चलता है, एजेंसियां इसको चलाती हैं, तो इनको टास्क दिए गए थे कि ये काम वहां पे हमें करवा के दो, तो उस तरीके से मेरे तक खबरें पहुंच गई थी, तो हमने आगे पहुंचा दी, खबरें आपके जरिए पहुंचा दी थी, कुछ प्राइवेट पहुंचा दी थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे नुकसान होने से बचत हो गई थी, बहुत सारे नुकसान होने से बचत हुई थी। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये काम भी अल्लाह ने मेरे से लिया था कि मेरे बहुत सारे पाकिस्तानी और मुसलमान भाई उन धमाकों में बच गए थे, कि पता नहीं शायद वो धमाके अगर हो जाते तो कितने नुकसान होते वो। अच्छा भट्टी साहब, एक बात, वो बड़ी जो पब्लिक पूछती है हमसे, हम अपने जो हमारे जवाबी वो खतूत हमें मरासले भेजते हैं या रद्देमल ज़ाहिर करते हैं, उसमें वे पूछते हैं कि भट्टी साहब का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और भट्टी साहब के एकदम मनसाई शहूद पे आए हैं, इतना नाम कमाया है, इसकी वजह क्या है? दो वजूहात की वजह बताएं मेन। सर मेरे इनकम जो है कि अल्लाह का शुक्र है, दुबई में भी कारोबार है, उसके बाद ब्राज़ील में भी चल रहा है, पाकिस्तान में भी थोड़ा बहुत काम चल रहा है, अपना हक हल्का कमाता हूँ। कभी इनकी तरह लोगों के गैंगस्टरों की तरह मैंने फरोती नहीं मांगी, किसी से भत्ता नहीं मांगा। आज तक मेरी कोई एक कॉल रिकॉर्डिंग सुना दें या कोई न्यूज़ सुना दें मैंने किसी से भत्ता मांगा हो या फरोती मांगी हो, मैं इस तरह के काम नहीं करता हूँ। जो भी मैं लगाता हूँ वो मैं अपने हक हलाल के पैसों से हम करता हूँ। क्यों? ये अल्लाह के रास्ते पे और हमारे मुल्क के नाम पे सारा कुछ होता है ना, तो हम लोग अपनी जेब से लगाते हैं, ये नहीं है कि लोगों के गले काट के तो पैसा इकट्ठा करते हैं। तो जो बाकी शोहरत रह गई है, ये मेरी अल्लाह की तरफ से मुझे समझें कि कोई गिफ्ट है, कि मैं जिसके साथ भी जो मुझे एक दफा देख ले या मैं किसी से मिल लूं, वो सारी जिंदगी के लिए मेरा हो जाता है जी। उसको इज्जत ही अल्लाह का शुक्र है कि इतनी देते हैं। भट्टी साहब, हमारे नाजरीन ये भी जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान वापस आने में, जो आपका अपना वतन है, आप इस पे फ़ख्र भी करते हैं और आप कहते हैं कि दुनिया का आइडियल तरीन मुल्क पाकिस्तान है मेरे लिए,
تو آپ یہاں واپس کیوں نہیں آتے؟ کون سا امر مانے ہے؟ کون سے ہرڈل ہے؟ کون سی رکاوٹیں پیدا ہو گئی ہیں؟ کیا پاکستانی ادارے، پاکستانی قانون نافذ کرنے والے ایجنسی ادارے جو ہیں، پولیس ہے، رینجرز ہے، فوج ہے، کیا آپ کے خلاف کوئی مقدمات ایسے ہیں کہ آپ ان کے خوف کی وجہ سے جو واپس نہیں آ رہے پاکستان؟ نہیں سر، میرے اوپر پاکستان میں کسی پرچے میں اشتہاری نہیں ہوں. سارا میرا اداروں کے پاس ریکارڈ ہے، ایجنسیوں کے پاس میرا ریکارڈ ہے. اگر کوئی اس طرح کا معاملات ہوتے تو وہ مجھے کب سے پاکستان لے کے چلے جاتے نا یہاں سے. تو میں کسی بھی پرچے میں اشتہاری نہیں ہوں. جو میرے اوپر 3-4 پرچے 2012 میں ہوئے تھے وہ ان کو میں فیس کر کے ان میں باعزت بری ہو کے تو میں باہر آیا ہوا ہوں. لیکن میں اس ٹائم اچھا، پھر بھٹی صاحب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ لارنس بشنوئی گینگ جو ہے اس کو آشیرواد حاصل ہے بھارتی اداروں کی، ایجنسیوں کی، اور وہ اپنا وزن بڑھانے کے لیے یا آپ کو ڈرانے دھمکانے کے لیے اس طرح کا ہتھیار استعمال کر سکتا ہے، اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ اصل میں یہ اسی طرح ہوا ہوا ہے سر کہ پہلے نمبر پہ یہ چاہ رہے ہیں کہ شاید اس طرح کے ریڈ وارنٹ اور یہ چیزیں کر کے تو شاید مجھے کوئی ڈرا لیں گے. تو دوسری چیز یہی ہے کہ یہ لارنس بشنوئی جو ہے یہ پل رہا ہے ان پہ، ان کی ایجنسیوں کے اور ان کے اداروں کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے. تو وہ اس نے کہا لے کے آئے آپ تو ہم اس کو بھارت میں لا کے تو مار دیں گے، یہ کر لیں گے. تو یہ اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں، اسی غلط فہمیوں میں لگے ہوئے ہیں. تو جس دن اللہ نہ کرے جب مجھے زندہ لے کے جائیں گے تو میں بات کروں گا ادھر بیٹھ کے. تو اس سے پہلے ان کی گدڑ بختیوں سے نہیں میں گھبرانے والا. اچھا بھٹی صاحب، وہ جو فلم آپ نے ڈسکس کی کہ وہ فلم جو سلمان خان کے اگینسٹ آ رہی ہے اور لارنس بشنوئی کے حق میں ایک فلم بنائی جا رہی ہے ہرن کے بارے میں، مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ فلم ریلیز ہو جاتی ہے تو پھر اگر وہ فلم پہلے نمبر پہ تو ہونی نہیں ہے ریلیز. اگر وہ اس کا پروڈیوسر جو ہے وہ کرے گا ریلیز تو جہاں پہ پہلے اتنی چیزوں میں نام ہے اس کی، ایک جگہ پہ بھی نام ہو جائے گا تو مسئلہ نہیں ہے. اپنا پھر وہ ذمہ دار خود ہوگا. اگر اس کو لارنس کو ہیرو دکھائے گا اور دوسروں کو زیرو دکھائے گا تو یہ پھر ذمہ دار اپنا خود ہوگا. آج 6 مہینوں بعد، سال بعد، کبھی ہمیں ٹائم زیادہ نہیں لگائیں گے تو لیکن اس کو اپنا ذمہ دار یہ خود ہوگا. پھر بھٹی صاحب، آپ کے بھارت میں جو ساتھی یہی ہیں، نہیں ہے، اس کے بعد بھی یہی اسی کو خالی نہیں ہے. اس کے بعد بھی کسی بھی پروڈیوسر نے اگر پاکستان کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف اگینسٹ کوئی بھی ان لوگوں نے مووی بنائی، اس میں جو بھی پروڈیوسر ہوگا یا جو کاسٹ اس میں کام کر رہی ہوگی وہ جو ہے کہ وہ اپنے ذمہ دار خود ہوں گے اپنے نقصان کے. بھٹی صاحب جو بھارت میں آپ کے ساتھی یا آپ کے گروہ کے اراکین جو کام کر رہے ہیں ان کے خلاف بھارت جو ہے وہ کارروائیاں کر رہا ہے. یہ بھارتی آپ کی پولیس، آواز کٹ رہی ہے سر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھارت میں لوگ آپ کے ساتھی ہیں یا آپ کے گروہ کے اراکین ہیں جو آپ سے منسلک ہیں، ان کے خلاف بھی بھارت عرصہ یاد تنگ کر رہا ہے. ان کے ریڈ ہو رہے ہیں، کبھی ان کے خلاف چھاپے مار کے گرفتاریاں کر کے جھوٹے مقدمات درج ہو رہے ہیں. تو وہ جو آپ کے لوگ ہیں وہ خوفزدہ نہیں ہو رہے، یا آپ کو ڈر نہیں ہے اس کا؟ سر نہ تو مجھے ڈر ہے، باقی جتنی ادھر وہاں پہ میری ٹیمیں ہیں جو میرے ساتھ لوگ پیار کرتے ہیں یا دوستی کرتے ہیں. دیکھیں ہمارا ادھر ہماری کسی کے ساتھ بھی دوستی ہوتی ہے نا یا بات ہوتی ہے تو اس کو پہلی بات ہی ہم یہ کرتے ہیں کہ دوستی اور دشمنی مرتے دم تک اگر نبھانی ہے تو جڑ جاؤ، بیٹھ جاؤ، دوست بن جاؤ، قبر تک ساتھ جانا ہے. جو قبر تک جانے کے ساتھ پیار ہوتا ہے وہی ہمارا دوست ہوتا ہے، وہ نہیں ڈرتا ڈرتے ہیں ان چیزوں سے. بھٹی صاحب ابھی ہم نے دیکھا کہ بھارت میں احتجاج ہوتا ہے، جو وہاں کی یوتھ ہے وہ احتجاج کرتی ہے، کاکروچ جنتا پارٹی بنائی جاتی ہے جو احتجاج کرتی ہے، لیکن اس احتجاج میں جو مسلمان جنہوں نے کھانا سپلائی کیا، جنہوں نے ان نوجوانوں کی مدد کی تاکہ وہ اپنے حق لے سکیں، ان نوجوانوں کو اب چن چن کے جو مسلمان نوجوان ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان پر مقدمات درج کیے جا رہے ہیں. اس پر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سر اب دیکھیں نا، کھانا کھلانے سے بڑا کام تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا نا، اتنا نیکی کا اور ثواب کا کام ہے. ان کو اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ مسلمان اگر ان کی بلے بلے کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، بی جے پی والوں کی، مودی کی اگر بلے بلے کر رہا ہے تو ٹھیک ہے. اگر مسلمان مودی کے خلاف ہے تو سمجھ لیں اس کی کوئی زندگی نہیں ہے ہندوستان میں، اس کو صرف اور صرف مشکلات ہیں بس. بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. نعیم صاحب، بھٹی صاحب نے ہمیں تفصیلاً جو ہے وہ ساری باتیں بتائیں. تو میرا خیال ہے کیونکہ اب پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا تو ہم یہاں پہ اجازت لیں گے. ناظرین بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.